ہم موجود ہیں حضرت میاں میر سرکار کے دربار کے باہر، چونکہ جو 2 روزہ عرس مبارک ہے، 401واں یہ عرس مبارک ہے حضرت میاں میر سرکار کا۔ اور حضرت میاں میر سرکار وہ ہستی ہیں جو کہ نہ صرف مسلمانوں میں بین المذاہب ہم آہنگی کے وہ سب سے بڑے سفیر تھے، سکھوں میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ مقبول ہیں کہ ایسے بھی وقت آئے جب کچھ سکھ گرو تھے جنہوں نے آ کے حضرت میاں میر صاحب کے پاس یہاں پر آ کر پناہ لی۔ حضرت میاں میر نے پیار کا، محبت کا پرچار کیا۔ انہوں نے پوری دنیا میں ان کی جو تعلیمات ہے اور ان کے جو پیشوا ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، اور وہ سکھ مذہب جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ UK میں ہیں، وہ USA میں ہیں، وہ کینیڈا میں ہیں، وہ جرمنی میں ہیں، وہ کسی بھی ملک میں موجود ہیں، لیکن جب بھی ان کا آنا پاکستان میں ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ حضرت میاں میر سرکار کے آ کے حاضری دیتے ہیں، یہاں پر چادر چڑھاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ٹورز ہیں، بہت سے ایسے جتھے ہیں جن کو میں نے بذات خود یہاں پر آ کر کور کیا ہے اپنے چینل کی طرف سے، اور ان کے جو جذبات ہیں وہ آپ تک پہنچائے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں حضرت میاں میر جن کے پاس سب سے پہلے سکھ کمیونٹی جو کہ یورپ میں رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آ کر ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گروؤں کے پاس جاتے ہیں۔ چاہے اگر بات کی جائے ننکانہ صاحب کی، جو کہ گردوارہ جنم استھان ہے اور بابا گرو نانک کی وہ دھرتی ہے جہاں پر ان کا جنم ہوا، اس کی بات کی جائے، یا پھر مختلف جو ان کے گرو ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر ان کے گردوارے ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ تو یہ عرس کا دوسرا روز ہے اور آخری روز ہے۔ پہلے روز کا مختصر احوال آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے روز میں چادر پوشی ہوئی، غسل ہوا، جو اقلیتوں کے وزیر ہیں رمیش سنگھ اروڑا، اس کے ساتھ جو سیکرٹری ہیں اوقاف کے طاہر رضا بخاری، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے تقریبات میں حصہ لیا۔ اور حضرت میاں میر بین المذاہب ہم آہنگی کے سب سے بڑے سفیر ہیں، ان کا جو عرس ہے 401واں منایا جا رہا ہے۔ جوک در جوک جو ان کے ماننے والے ہیں، نہ صرف لاہور کے مضافات سے بلکہ پورے پاکستان سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ دربار کے باہر کے حوال ہیں، آئیے اندر چلتے ہیں اور اندر کے حوال آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، تو ہم پہنچ چکے ہیں حضرت میاں میر سرکار کے دربار کے احاطہ میں، اور یہ خوبصورت مناظر جو ہیں، روح پرور مناظر جو ہیں، یہ حضرت میاں میر سرکار کے مزار کے ہیں، جن کے اوپر بڑے ہی زبردست طریقے سے چراغاں کیا گیا ہے، روشنیاں جو ہیں وہ جگمگا رہی ہیں، اور پورا جو دربار ہے اور اس کا جو احاطہ ہے اس کو سجایا گیا ہے، مانا کہ دلہن کی طرح کہہ لیں، یا پھر برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے کہ جو مناظر ہیں وہ دل کو خیرہ کر رہے ہیں، اور یہ جو مناظر ہیں یہ دلوں میں اتر رہے ہیں۔ حضرت میاں میر سرکار کا یہ مزار شریف ہے جہاں پر دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر حاضری دے رہے ہیں۔
یہاں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، یہاں پر فاتح خوانی کی جا رہی ہے، یہاں پر لنگر و نیاز کا وسیع تر انتظام کیا گیا ہے۔ پبلکلی بھی جو مختلف زائرین یہاں پر آ رہے ہیں وہ اپنے طور پر بھی یہاں پر جو نیاز ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اور سرکاری سطح پر بھی یہاں پر جو لنگر کا انتظام ہے وہ کیا گیا ہے۔ میر سرکار کے دربار سے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو درشن، آپ کو دیدارے کروا رہے ہیں ہم حضرت میاں میر سرکار کے عرس مبارک کے۔ میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے بہترین مناظر ہیں یہ حضرت میاں میر سرکار کے، کہ یہاں پر آپ کو بہت سی ورائٹی ملتی ہے۔ یہاں پر آ کر، یہاں پر دربار شریف پر آ کر آپ کو ایک جانب جو دھمال ڈالنے والے ہیں وہ سادھو سنت فقیر نظر آتے ہیں جو کہ یہاں پر دھمال ڈال کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسری جانب یہاں پر محفل سما کے بہترین مناظر جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جو نامور قوال ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہاں پر مختلف افراد جو ہیں وہاں یہاں پر آ کر چراغ جلاتے ہیں، ان میں گھی اور تیل ڈالتے ہیں اور چراغ جلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں کہ وہ ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہاں پر آ کر رقص کر کے بھنگڑا دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مناظر حضرت میاں میر سرکار کے دربار سے لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی حضرت میاں میر سرکار کے دربار مزار کے باہر موجود ہیں، اور جو حاضرین ہیں، جو زائرین ہیں، جو کہ زائرین مختلف مقامات سے یہاں پر پہنچے ہوئے لاہور، اور یہاں پر عرس پاک کی مناسبت سے وہ یہاں پر آ کر حاضری دے رہے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، یہاں پر چراغ جلا رہے ہیں، نیاز دے رہے ہیں۔
تو یہاں پر آ کر وہ فاتحہ کہہ رہے ہیں. ان کے یہ مناظر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے محفل سما کے مناظر دکھائے, آپ کو دمال کے مناظر دکھائے. یہاں پر جو جس طرح سے چراغ جلایا جاتا ہے وہ ہم نے دکھایا, کس طرح سے لوگ یہاں پر آ کر ڈھول کی تھاپ کے اوپر یہاں پر دمال ڈالتے ہیں, بنگڑا ڈالتے ہیں, وہ دکھائے. اور کس طرح سے زائرین جو ہیں جو دور دراز سے علاقوں سے آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کس طرح سے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. آج دوسرا اور آخری روز ہے اور یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے زائرین کی جو کہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ حاضری دے رہے ہیں. جو زائرین ہیں جو کہ کل نہیں آ سکے تھے یا پھر جو کل بھی آئے تھے آج وہ دوبارہ آ رہے ہیں, چونکہ آج آخری روز ہے. اختتامی جو دعا ہے وہ تقریباً 1 بجے کے قریب ہوگی اور جو زائرین یہاں پر موجود ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, وہ یہاں پر آ کر فاتحہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ و برتر بندے ہیں حضرت میاں میر سرکار وہ یہاں پر آ کر اپنی حاضری کر رہے ہیں. یہ جو مناظر ہیں اندر کے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. اور تمام تر ہمارا یہ جو ویلاگ تھا اس میں ہم نے آپ یہ کوشش کی کہ باہر سے لے کر اندر تک جو جس طرح سے مناظر ہیں وہ تمام مناظر آپ کو دکھائے جائیں, تاکہ اگر آپ کی حاضری نہیں ہوئی ہے یا پھر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور وہ آپ وہ جو مناظر ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ مناظر جو کہ روح پرور ہیں وہاں پر آپ اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں تو اس ویلاگ کو دیکھ کر آپ یقینی طور پر اپنی حاضری لگا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عرس مبارک کے اوپر انتظامات یہاں پر کیے گئے تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.